آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان سے میں کچھ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ایبٹ آباد جو کہ صفائی کے لحاظ سے نمبر 1 پہ جا رہا تھا، لیکن آج کل جب بارش ہوتی ہے تو ندی نالوں میں بہت زیادہ طغیانی آ جاتی ہے اور پانی روڈوں پہ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ ایریاز جو کسی دور میں اپنی صفائی کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے لیکن آج ان کی حالت زار ہو چکی ہے۔ اور یہ اسی سوال کے اوپر میں جو ہے اپنے مہمان شخصیات سے بات کرنا چاہوں گا کہ جی سر، آپ بتائیں گے سپلائی اور نواں شہر کا ایریا جو بری حالات میں ہو چکا ہے، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ کس طرح بہتر ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، ہمارے جو یہاں پر قدرتی ڈرینیج سسٹم تھا وہ متاثر ہو چکا ہے۔ ہمارے جو شروع سے نالے ٹی ایم اے سے آتے ہیں، پھر آگے کینٹ کا ایریا آ جاتا ہے، یہاں پر اب وہ نالے نہیں رہے، وہ یہاں پر سکڑ گئے، یہاں پر تجاوزات ہو گئیں، لوگوں کے گھر بن گئے، دکانیں بن گئی ہیں۔ پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو بھی یہاں پر آفیسر آئے انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، لوگ جاتے ہیں سٹے لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی خرابی جو ہے یہ جو تجاوزات مافیا ہے، اس نے ہمارے جو ایبٹ آباد کا قدرتی حسن ہے یہ اس نے خراب کر دیا۔ تو میں جو ذمہ دار ٹھہراؤں گا وہ تجاوزات مافیا کو ٹھہراؤں گا۔ آپ نے تو بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جی تجاوزات مافیا جو ہے اس کے اوپر مسلسل جو ہے وہ قابض ہو چکی ہے، لیکن جو پانی ہے یہ پانی کا میں دوسرے مہمان شخصیت سے بولنا چاہوں گا، جو ہمارا یہ جو پانی ہے اس پانی کو اب کس طرح سے اس کا سدباب کیا جائے؟ دیکھیں جی، جیسے جیسے یہاں پہ آبادی بڑھی ہے اس حساب سے جو ہے نہ نالوں کو بڑا کیا گیا، ٹھیک ہے، اس طرح نالوں کو بڑا کیا جاتا، مزید نالے وغیرہ بنائے جاتے تو اس کو پانی کو کنٹرول کیا جاتا۔ دیکھیں یہاں پہ 3-4 محکمے ہیں جو میری آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ٹی ایم اے ہے، آپ کی کے ایچ کے اوپر پانی جمع ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے این ایچ اے ہے، اور ساتھ ساتھ کینٹ بورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب این ایچ اے تو نظر ہی کہیں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اس نے وہ جب این ایچ اے نے اس روڈ کی جو ہے دوبارہ سے اس کو ریپیئرنگ کی ان نالوں کی جو بڑے تھے ان کو بھی چھوٹا کر دیا۔ آپ دیکھیں اس نے چھوٹا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہے ہماری کیا کہتے ہیں کینٹ بورڈ ہے، معذرت کے ساتھ وہ تو صرف فوٹو سیشن کی حد تک موجود ہے۔ جب پانی آتا ہے وہ بندے ان کے جاتے ہیں اور وہ فوٹو کھینچتے ہیں اور اپنے پیجز پہ اور لوگوں کو پھینک رہے ہیں، بھیج رہے ہیں جی کہ ہم نے یہ کام کر لیا ہے۔ ٹی ایم اے کی بھی سیم یہی پوزیشن ہے۔ آپ دیکھ لیں جب آپ کا جو شہر ہے آپ دیکھ لیں نا، تو آپ تو یہاں سے سربن چوک سے نیچے جو ہمارا لنک روڈ ہے یا یہ اس ایریا میں جا کے وہ سیلاب ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر نہیں، لوگوں کی چیزیں بھی بہہ کے جا رہی ہیں، دکانوں میں پانی داخل ہو رہا ہے، گھروں میں جو ہے وہ پانی داخل ہو رہا ہے۔ آپ جا کے دیکھیں بلال ٹاؤن کے حالات دیکھ لیں، یہ دیگر لوگوں کے یہ چاروں محکمے جب تک ایک انڈرسٹینڈنگ پہ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، اور جب وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ایک پلاننگ کی جائے اس شہر کے لیے کہ بھئی کس طریقے سے اس کے پانی کو لے کے جایا جائے۔ آپ ملک پورہ میں جائیں، دیکھیں وہ پرانا انگریز کے دور کے ابھی بھی وہ پرانے ایک سسٹم نالے بنے ہوئے تھے، جو چیزیں بنی ہوئی تھی ابھی بھی ان کی کہیں بقایات آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، وہ رہ گئی۔ ابھی کینٹ بورڈ نے خود تجاوزات کر دی ہیں۔ پلازا آپ دیکھ لیں گے اوپر جو ہے کینٹ پلازا کے سامنے بنایا، وہ نالے کے اوپر انہوں نے بنا دیا، ٹھیک ہے۔ نیچے آئیں، جن لوگوں نے اس وقت نقشے پاس کیے، لیکن سب سے پہلے وہ ہے جس شخص نے نقشہ پاس کیا ہے اس کے خلاف کیوں نہیں کارروائی ہو رہی، ٹھیک ہے۔ کون اجازت دیتا ہے تجاوزات کرنے کی؟ ہم تجاوزات کا کہتے ہیں نا، لیکن اس کے اوپر عمل کوئی نہیں ہو رہا، اس کو دیکھا نہیں جا رہا کس نے اجازت دی ہے۔ کیا محکمے نشاندہی بھی کر رہے ہیں اس کی کہ جی یہ جو کراپ مافیا ہے، یہ جو مافیا ہے، اس کو ہم کس طرح سے کچھ ڈیزالو کیا جائے اس پرابلم کو؟ اس کے بارے میں آپ دیکھیں، جنہوں نے چوری کی ہوئی ہے خود تھوڑا ہی بتائیں گے کہ ہم نے یہ چوری کی ہوئی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ محکمے جو ہیں وہ نشاندہی کریں گے یہ تجاوزات ہوئی ہیں، وہ تو چھپائیں گے ان کو، کیونکہ وہاں پہ تو تجاوزات ان کی وجہ سے انہوں نے لیگل کر کے دیا ہے۔ جس نے بھی گھر بنایا ہے وہ راتوں رات گھر نہیں بنتا، آپ نے اس کو این او سی دی ہوگی، آپ نے کوئی چیز اس کو دی ہوگی، کسی کی آشیرواد حاصل ہوگی، تب وہ گھر بنا، تب وہ مکان بنا، وہاں پہ دکان بنی یا جو بھی تجاوز ہوا۔ محکمہ کبھی بھی آپ کو وہ چیز ہائی لائٹ کر کے نہیں دے گا۔ ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں، ہم نے وہ جو تجاوزات کی جگہ ہیں ہائی لائٹ کی ہیں۔ آپ ایک غریب کو، تھڑے والے کو اٹھا دیتے ہیں، جبکہ پختہ تجاوز جو کرتا ہے آپ اس کا کچھ نہیں کرتے۔ یہاں پہ مارکیٹوں کی مارکیٹیں بیچ دی گئیں مل ملاپ کر کے،
یہاں پہ اندرون خانہ جو ہے ساتھ پیچھے دکان کے ایک جگہ ہوتی ہے وہ ٹی ایم اے کی، تو وہ بیچ دی جاتی ہے، یہاں پہ اڈوں میں جگہ بیچ دی جاتی ہیں، سب کو پتہ ہے۔ کون پوچھے گا؟ کوئی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس شہر میں۔ جس کا جہاں پہ زور چلتا ہے، جتنا وہ زور کر سکتا ہے وہ اتنا قبضہ کر لیتا ہے۔ افسران بھی اپنا حصہ لے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی محکمہ جو ہے وہ یہاں پر آ کے بتائے گا کہ یہ ہم نے چوری کی ہے، یہ ہم نے ڈاکہ ڈالا ہے، یہ ایبٹ آباد کے ہم نے حسن کو یہاں پہ مان کیا۔ ان سب نے مل کے کی، یہ سب قصوروار ہے۔ اس میں تو ہم یوں کہہ لیں کہ سب کو ہم ایک لائن پہ کھڑا کر دیں، تو وہ ایک بابر کی ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے جس نے کہا تھا کہ جی ان سب کو ہی مار دو، تو ہم ان کو سب کو تو مار نہیں سکتے، لیکن اس آوے کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، آوے کو ٹھیک کرنے کے وہ دیکھیں سہیل نے جس طرح سے کہہ دیا ہے کہ تو ایک اگر افسر دے کے گیا ہے تو پیچھے آنے والا افسر بھی اسی کا بھائی ہے، وہ بھی پیسے کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سسٹم کو کرنے کے لیے جو ہمارے منتخب نمائندگان آتے ہیں وہ بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اب کینٹ بورڈ کے آپ نمائندگان کو دیکھیں، بڑی چارم تھا جی، لوگ آ رہے ہیں، وہ بیچارے میں نے جو دیکھے نالوں کی صفائی کی حد تک محدود ہوئے ہوئے ہیں کینٹ بورڈ میں، وہ نالوں کے اوپر جاتے ہیں، بس اس فوٹو کھینچ کے بیچارے ڈال رہے ہیں۔ بھائی المیہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے پاس کینٹ بورڈ کا کتنا فنڈ آیا تھا، وہ فنڈ کہاں لگا ہے یہ چیک کیا جائے، ٹھیک ہے۔ وہ فنڈ کہاں لگا ہے؟ وہ ریسٹ ہاؤس پہ اور ان چیزوں پہ لگ گئے، وہ کوٹھیوں پہ، زیادہ کوٹھیوں پہ چلا گیا، وہی ادھر چلا گیا، ریسٹ ہاؤس پہ چلا گیا، دفاتروں پہ چلا گیا، بننے پہ، ٹھیک ہے۔ وہ پیسہ تھا جو آپ کا کینٹ بورڈ سے ٹیکسز اور اس کی مد میں جنریٹ ہوا تھا، عوام کا پیسہ تھا ادھر لگا ہے، ٹھیک ہے۔ سیم ٹی ایم اے کی بھی یہی پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ جب تک یہ لوگ سسٹم کو بڑا ٹھیک نہیں کیا جائے گا تو جناب آپ کے یہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ان چاروں محکموں کو بلوایا جائے، ان چاروں محکموں کو ایک جگہ رکھا جائے اور اس کے بعد اس شہر کے لیے ایک پلاننگ کی جائے۔ کون باز پرس، ٹھیک ہے، عوام کر سکتی ہے۔ عوام دیکھیں آتے بھائی بات تو آپ اور میں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن سوال پھر وہی ہے کون پوچھے گا ان سے؟ ہمیں تو فی الحال تو کوئی نظر نہیں آ رہا، بس چائنا کو ٹھیکے پہ دے دیں ایبٹ آباد کو، وہ آپ کو ٹھیک کر دیں گے۔ یہ بھی صحیح بات ہے کہ جی چائنا کو دے دیں، لیکن ہم خود بھی تو عملی کوئی اقدام کریں کہ ہم لوگ خود بھی کچھ ٹھیک ہونے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ تو خود ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہ رہے، نہیں ہے عوام چاہتی نہیں ہے، عوام خود ایسی ہے۔ اب دیکھیں مہنگائی کہاں پہ چلی گئی، ایبٹ آباد کا ریٹ اٹھا کے دیکھیں، ہری پور کا ریٹ اور ہوگا، ایبٹ آباد کا اور ہوگا۔ ایبٹ آباد کا ریٹ ہائی ہوگا چیزوں کا، مانسہرہ میں دیکھ لیں، مانسہرہ کے مقابلے میں ایبٹ آباد کا ریٹ ہائی ہوگا۔ کون پوچھے گا؟ منڈی میں صبح کیا ریٹ نکلتا ہے، کس نے جا کے پوچھا؟ کیا اے سی وہاں جا کے پوچھتا ہے؟ نہیں پوچھتا، اس کا کام ہے، سائن تو اس کے ہو۔ یہ ریٹ پہلے سے، آپ کسی ہوٹل پہ چلے جائیں جو عام سا ہوٹل ہے، اب ایک بندہ شروان سے آیا ہے، بکوٹ سے آیا ہے، اب وہ کہیں بیٹھ کے دن کو کھانا کھائے گا، آپ اس کو دیکھ لیں وہ دال کی پلیٹ کس طرح بک رہی ہے، کوئی یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہر طرف اس طرح لگتا ہے چور بازاری بنی ہوئی ہے یہاں پہ۔ ایک بڑے مزے کا آپ نے جو بات کی، اس میں بھی تھوڑا سا اس میں اضافہ کرتا چلوں۔ جو چائے کا کپ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا وہاں پہ، وہ میرے خیال میں 40 سے 50 روپے کا وہ چائے کا کپ ہے، جو غریب آدمی وہ چائے نہیں ہے، وہ چائے نہیں ہے بھائی جان، وہ پانی گرم کر کے آپ کو دے رہے ہیں، چائے تو نام ہے اس کا جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کپ کو آپ دیکھیں تو وہ نیچے سے ورلڈ کپ بنا ہوا ہے، اس میں ایک گھونٹ چائے آتی ہے، اور وہ 40 سے 50 روپے کی، اس غریب آدمی کے لیے جو سارا دن دیہاڑی لگاتا ہے۔ تو ورلڈ کپ تو بنے گا، ہم نے جیتا ہوا ہے نا ورلڈ کپ۔ یہ بات ہی ٹھیک ہے جی۔ اپنا عاطف صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ جو مافیا ہے اس کو ہم کیسے ہائی لائٹ کیسے کریں؟ دیکھیں ہم تو اس کے اوپر بول رہے ہیں، آپ بھی بول رہے ہیں، ہم بھی بول رہے ہیں، ہر جگہ پہ بات ہوتی ہے، عام آدمی بھی بیٹھ کے کہتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے کہ اس کے لیے اس کے اوپر جا کے کوئی ٹاک کرنے کی یا ان لوگوں کے خلاف نکلنے کی، تو وہ لوگ اس کے اوپر کوئی بھی نہیں آتے۔ پالیٹیشنرز کی بھی یہ پوزیشن ہے کہ اب آپ دیکھ لیں ٹی ایم اے چلے صوبے کا محکمہ ہوگا، ٹھیک ہے، اب جو آپ کا کینٹ بورڈ ہے یا این ایچ اے ہے، ان کو تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتا کوئی صوبے کا بندہ، پر چلتے ٹھیک ہے، نہیں صوبے کا بندہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کا ان کے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں، لزان ہی نہیں ہے، وہ اس کے انڈر نہیں ہے، وہ آئیں گے مرکز کے انڈر، مرکز میں جو ہے ایم این اے صاحبان ہیں،
انہوں نے اس چیز کی پر دلچسپی جلتے ہیں نہیں بھائی، پر جلتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب ان لوگوں کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں، جب غریب آدمی ان لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ جی میرا یہ نقصان ہو چکا ہے، مجھے اس چیز کا ازالہ دیا جائے، اس غریب کو دھکے دیے جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں دیا جاتا۔ تو اور کیا دیں اس کو؟ صرف اس کے لیے دھکے ہوتے ہیں اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک غریب آدمی جس کی ایک ریڑھی تھی، جو سارا دن ریڑھی لگاتا تھا، اگلے دن بارش ہو گئی، اس کی ریڑھی بہہ گئی۔ جو نوکریاں تھیں وہ بانٹ دی اپنوں میں، اب غریب کے لیے تو دھکے رہ گئے ہیں نا۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس کا کنکلوژن ہم اگر نکالیں، تو وہ ہم نہیں نکال پا رہے۔ کیوں؟ آوے کا آوا بگڑ چکا ہے۔ اب اس کو ہم اگر سمیٹنے کی کوشش کرنے کی، بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی ہم لوگ نہیں کر پا رہے۔ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کہ ہر طرف تجاوزات موجود ہیں، ہر طرف کرپٹ مافیا موجود ہے۔ اگر کسی محکمے میں ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی کرپٹ مافیا موجود ہے۔ اگر سب سے چھوٹا سا جو ہم جس محکمے کو کہتے ہیں واسا، وہاں پہ ایک نالی صاف کرنے والا بندہ ہے، وہ بھی کرپٹ ہو چکا ہے۔ اب وہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک نہیں کرتا، لیکن ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے بحیثیت عوام؟ ہمیں کم از کم وہ جو شاپر جو ہم لوگ کھانا پینا کرتے ہیں، وہ شاپر ان نالوں میں کم از کم نہ پھینکیں۔ اس کی جو مخصوص جگہ ہے، ہم اگر وہاں پہ پھینکیں گے تو کچھ ہم اپنے فرائض تو پورے صحیح طرح دیانتداری سے ادا کریں۔ آخر میں میں اپنے مہمان شخصیات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت اہمیت کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کی، اور شہر کے بہت سارے مسئلوں میں اس مسئلے کے اوپر بھی بات کی، اور اس کا کنکلوژن نکالا کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو صاف رکھیں، اپنے ماحول کو صاف رکھیں گے تو یہ جو پانی ہے یہ ہمیں نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ بہت بہت مہربانی جی، تھینک یو جی، السلام علیکم۔